بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جے ایم آبدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اندر حالات نے جس طریقے سے ایک نازک موڑ اختیار کیا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت خطرے میں ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے، پاکستان کی اقتصادی حالات مشکل میں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جس طریقے سے پاکستانی قوم کو پتہ ہے، پاکستان کے مختلف مقامات پر دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اسی طریقے سے افغان بارڈر کے اوپر جو دراندازیاں ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر ہماری فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی حال ہی میں کچھ واقعات کشمیر کی طرف کو دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ملک کے مختلف اطراف و کنار کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں جس میں بظاہر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے اور وہ ان دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں اقتصادی حالات کے اوپر، تو اقتصاد کے اوپر بھی حکومت کا کنٹرول نہیں رہا۔ حکومت نہ قیمتوں کو کنٹرول میں لا سکتی ہے اور نہ ہی اسی طریقے سے ٹیکسز کے اوپر دن بدن جو اضافہ، اور ابھی حال ہی میں اوگرا کے حوالے سے 2 مزید قوانین کو حکومت نے منظور کروا لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی خبر ہے جو کہ پاکستان کے لیے، قوم کے لیے بری خبر ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ اور آئی ایم ایف کی خواہش کے اوپر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے 350 ارب پاکستانی قوم کے اوپر بوجھ ڈالا گیا آئی ایم ایف کی وجہ سے، اسی طریقے سے پاکستان کا جو قومی بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو، اس کی خود مختاری کو پر سوالیہ نشان ڈالا گیا اور اسے آئی ایم ایف کی تحویل میں دیا گیا، اور پاکستان کی قوم کا جو سرمایہ اور پاکستان کا جو اثاثہ تھا وہ ہماری ہاتھوں سے تقریباً نکل گیا، آپ کی وزارت خزانہ کے اختیار سے نکل گیا۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، پاکستان کی قوم کے لیے تشویشناک ہے۔ جو بھی پاکستان کے ساتھ وفادار ہے، جو بھی پاکستان کے لیے غیرت رکھتا ہے، جو پاکستانی ہے، ان کے لیے پریشان کن ہے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے یہ آپ سے ضرور توقع کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ خواہش یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ عوام کو حقیقی جو حالات ہیں وہ عوام کے سامنے رکھا جائے۔ پروردگار کی ذات گواہ ہے، ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو باتیں حقائق پر مبنی ہیں، جو باتیں سچ پر مبنی ہیں، انہی باتوں کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے، اور جو مسائل ہیں ان مسائل کو اجاگر کیا جائے تاکہ حکام بالا ان کا نوٹس لیں اور ان مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی جا سکیں۔ ابھی جو موجودہ وقت میں ابھی جو سب سے بڑا ایشو اب بن رہا ہے، اگرچہ اس کے پس منظر میں جو حالات ہیں ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے، مثلا محسن بیگ صاحب کی گرفتاری اور ان کی گرفتاری تھی، اس گرفتاری کی پس منظر میں کہ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر تنقید کا نشانہ بننے کی وجہ سے انہیں جس طریقے سے ایف آئی اے نے گرفتار کیا، پھر ایف آئی اے کا حکومتی ٹول کے طور پہ استعمال ہونا، اور اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جرأت مندانہ ان کی طرف سے ایک سوال کرنا کہ ایف آئی اے نے یہ جو کام کیا ہے اس میں ایف آئی اے حکومت کی مرضی سے یہ ساری چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے حکومت کو جس طریقے سے چور کی داڑھی میں تنکا، تو حکومت کو احساس ہو رہا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے پریشانیاں ہوں گی، تو لہٰذا انہوں نے اتوار کے دن، اب توجہ کیجیے گا، بہت حساس نکتہ ہے کہ حکومت نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا، کیونکہ اتوار کے دن جو ہے وہ ایوانوں کا اجلاس نہیں ہوتا، تو لہٰذا پارلیمنٹ کے اندر اس قانون سازی کے لیے لانے کے بجائے بہت زیادہ عجلت کے اندر، بہت زیادہ جلدی میں انہوں نے صدارتی آرڈیننس پاس کیا، اور جسے ماضی کی طرح عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ ان کے اشارے پر اسے منظور کر لیا۔ اب یہ 6 مہینے تک یہ صدارتی آرڈیننس جو اس کی ٹائمنگ ہے، اس کے بعد حکومت اللہ جانے کیا کرے گی، لیکن بہرحال ابھی انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے، جو تنقید کا راستہ اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ حکومت کے خلاف جو بھی تنقید کرے گا، اب یہ حقیقت میں اس کا نام دیا گیا جو
پی کا قانون ہے، یہ بنیادی طور پہ جو حکومت کی طرف سے مدعا ہے فیک نیوز، جھوٹی خبروں کو روکنے کے لیے اس قانون کو استعمال کیا جائے گا، جس میں جو بندہ اس کا مرتکب ہوگا حکومت کی نظر میں یا اداروں کی نظر میں، جو بندہ اس کا مرتکب ہوگا اسے 5 سال کی سزا ہوگی اور ساتھ میں 10 لاکھ تک کا جرمانہ اسے ادا کرنا پڑے گا، اور یہ اس کا جو ہے یہ 6 مہینے کے اندر اندر اس کا جو ہے قانونی طور پہ فیصلہ ہوگا اور فوری طور پہ وہ بندہ گرفتار ہو جائے گا۔ یہ قانون جو اس قانون کے لانے کا جو بنیادی مقصد ہے، اس وقت اگرچہ صحافتی جو جتنے بھی صحافتی حلقے ہیں، میڈیا کے جتنے بھی جو ہے میڈیا کے جتنے بھی گروپس ہیں، سب کی طرف سے کالا قانون قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی سول سوسائٹی کی طرف سے بھی اس کی شدید مذمت ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے ابھی سننے میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے اسے اعلان ہوا ہے کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی اس کے حوالے سے اعلان کیا ہے کہ وہ اس قانون کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ اب اس قانون کا جو انجام ہے وہ کیا بنتا ہے ابھی تک نہیں پتا، لیکن اس قانون کو جو لانے کا اصل مقصد ہے وہ فیک نیوز نہیں ہے، وہ جھوٹی خبریں نہیں ہیں، بلکہ جو سچی خبریں ہیں جو حکومت کے اوپر جو حکومت کے خلاف جاتی ہیں، اگر آپ سچی خبروں کے اوپر جائیں، اگر جھوٹی خبروں اور سچی خبروں کے حوالے سے اگر سچ اور جھوٹ کی بات ہوگی، بڑا اچھا بہرحال چونکہ مختصر ٹائم ہوتا ہے، مختصر ٹائم کے اندر ہم نے چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، صرف نشاندہی کرنی ہوتی ہے، قوم کے سامنے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، اس لیے زیادہ تفصیلی باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن جو اس کے حوالے سے تفصیلات جاننا چاہیں، بڑا شاید آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ BBC اردو کے اوپر عاصمہ شیرازی کا ایک کالم آیا ہے میڈیا بنام سرکار کے نام سے، اس کالم کے اندر بہت خوبصورت انہوں نے نکات انہوں نے بیان کیے، جس میں انہوں نے کہا کہ طاقت اور اختیار میں جب انسان ہوتا ہے تو انسان اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے، اور انسان اپنی طاقت کو اور اپنی اختیار کو بقا دینے کے لیے، اس کو طول دینے کے لیے انسان جائز و ناجائز سارے کام انجام دیتا ہے، اور انسان بھول جاتا ہے کہ کب جا کے اس کے ہاتھ سے اقتدار کی کرسی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہی غلط فہمی بہت ساروں کی تھی ماضی کے اندر، بڑے بڑے برج جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، ان سب کی بھی یہی جو ہے وہ سوچ تھی کہ ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں اور ہمیں کرسی سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، جس میں ہمارے سامنے میں اکثر مثال دیتا ہوں کرنل قذافی کی، صدام عامر کی، اسی طریقے سے بہت سارے جن کی جو ہے یہ سوچ تھی کہ ہمیں کبھی کرسی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ حکمرانوں کی بھی یہی غلط فہمی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اپنی کرسی کو اور اپنی حکومت کو طول دیں گے، لیکن جب اس قہار و جبار کا حکم چلتا ہے تو پھر کوئی حربہ کارآمد نہیں ہوتا، کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہوتا، اور جب وقت مقرر ہوتا ہے تو اس وقت پہ آپ کی کرسی سرک جاتی۔ سینئر تجزیہ نگار حامد میر صاحب نے بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ماضی میں دیگر حکمرانوں کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے قوانین آپ کے خلاف استعمال ہوں گے، آج وہ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ واقعی میں ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور موجودہ حکمرانوں کو بھی اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آنے والے وقتوں میں آپ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ اور میں دوبارہ اگرچہ مشکل لفظ ہے، جو بد اخلاقی کا ماحول آپ نے بنایا ہے، اس بد اخلاقی کی جس طریقے سے اس کا شکار اس ٹائم اپوزیشن ہو رہی ہے، آپ کو آنے والے وقتوں میں اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے سوچیں، پاکستان کی اقتصادی مضبوطی کے لیے سوچیں، پاکستان کی عزت و وقار کے لیے سوچیں، پاکستان کی جو ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے ایوانوں کو تماشا مت بنائیں۔ سینٹ سے اسٹیٹ بینک کے ترمیمی بل کا جو پاس ہونا ہے، اس نے حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے بھی چہرے کے اوپر سے نقاب اتار دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے ایک طرح کی ہیں، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، تو لہٰذا ان میں سے کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہیں۔ تو قوم کو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ کوئی صادق و امین حقیقت میں کوئی بھی آج یہ جو ہے وہ شکار کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں جس کے ہاتھ میں طاقت آئے گی وہ شکار کرے گا۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ جو پاکستان کے لیے اچھا سوچے، قوم کے لیے اچھا سوچیں، اور قوم کے ساتھ وفادار ہو، ملک کے ساتھ وفادار ہو۔ بہرحال ہماری دعا ہے
کہ ان حکمرانوں کو پروردگار عقل دے اور اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنے کی خدائے نے توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔